السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کعبہ شریف کو اب تک کتنی بار بنایا یعنی تعمیر کیا جا چکا ہے اور کس کس نے تعمیر کیا ہے، کعبہ شریف کی مرمت کتنی بار ہوئی ہے اور نئے سرے سے کتنی بار تعمیر ہوئی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والا ہے۔ اس سے آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے، اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ورنہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آ سکیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف سب مسجدوں میں افضل ہے اور تمام مسجدوں کا قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر سب سے پہلا گھر اگر کوئی ہے تو وہ یہ کعبہ شریف ہی ہے۔ دوستو، اگر ہم بات کریں کہ اب تک کعبہ شریف کی تعمیر کتنی بار ہو چکی ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، مگر جو زیادہ معتبر قول ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اب تک کعبہ شریف کی تعمیر 10 بار ہو چکی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ٹھیک بیت المعمور کے نیچے زمین پر تعمیر کیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں اور وہ ٹھیک کعبہ شریف کے اوپر ہے۔ نمبر 2، پھر آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں سے کعبہ شریف کی بنیادوں کا نشان لگا کر دیا اور جگہ بتائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودیں اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے مٹی وغیرہ کا کام کیا۔ پھر آپ کو اللہ پاک کی طرف سے طواف کا حکم ہوا اور فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔ نمبر 3، تیسری بار حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند یعنی بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے صرف مرمت فرمائی تھی، تعمیر نہیں کی تھی، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کام میں آپ شیش علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی بھی شامل تھے۔ نمبر 4، چوتھی بار خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی تھی۔ جب طوفان نوح آیا تو ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس وقت یہ جگہ صرف ایک ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ہم اس کا گھر تعمیر کریں۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں ابو جان، ہم ضرور بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس کام کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، ابا جان، میں حاضر ہوں۔ پھر دونوں نے اس مقدس کام کو انجام دیا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کرتے تھے، اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور وہ آج تک وہاں موجود ہے۔ اس عظیم کام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، جو کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں موجود ہے۔ نمبر 5، کہا جاتا ہے کہ 5ویں بار خانہ کعبہ کی تعمیر قوم عمالقہ نے کی تھی۔ نمبر 6، چھٹی بار یہ کام قبیلہ جرہم نے کیا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ قبیلہ جرہم کے جس شخص نے یہ کام کیا تھا ان کا نام حارث بن مجاز اصغر تھا۔ نمبر 7، 7ویں مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ایک شخص قصا بن قلاب نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور شروع سے آخر تک بے مثال عمارت کی تعمیر کی۔ انہیں قریش کے مورث اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داداؤں میں لگتے ہیں۔ انہوں نے ہی کعبہ شریف پر کالا غلاف چڑھایا تھا، لیکن ایک عورت
جو کہ کعبہ شریف میں خوشبو جلاتی تھی، اس سے کعبہ شریف کے غلاف میں آگ لگ گئی، جس سے کعبہ شریف کی عمارت بوسیدہ ہو گئی۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 10 یا 12 سال کی تھی۔ نمبر 8، اس واقعے کے بعد یعنی کعبہ شریف کے غلاف میں آگ لگنے کے بعد 8ویں بار کعبہ شریف کی تعمیر مکہ معظمہ کے معزز قبیلے قریش نے کی۔ اس تعمیر میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی پتھر لا کر دیے، مگر اس تعمیر میں اعلان کیا گیا کہ صرف حلال سرمایہ یعنی مال و دولت کا ہی اس تعمیر میں استعمال ہوگا۔ اسی وجہ سے اس تعمیر میں حطیم، جو خانہ کعبہ میں ایک جگہ کا نام ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اس قدر مال و دولت اکٹھا نہیں ہوا تھا کہ حطیم کو بھی اس تعمیر میں شامل کیا جاتا۔ نمبر 9، 9ویں بار خانہ کعبہ کو اس وقت تعمیر کیا گیا جب یزیدی فوج نے کعبہ شریف پر پتھر برسائے۔ اس وجہ سے کعبہ شریف کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور کمزور ہو گئیں۔ تب کعبہ شریف کو نئے سرے سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر فرمایا۔ آپ نے اپنی اس تعمیر میں حطیم کو بھی شامل فرمایا، جو کہ قریش کی تعمیر میں چھوٹ گیا تھا۔ آپ نے اسے انہی بنیادوں پر تعمیر فرمایا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھیں، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق تعمیر فرمایا، مگر یہ نقشہ بھی وہی تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں۔ آپ نے دروازے کو زمین کے برابر رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی طرف رکھا اور ایک دروازہ مغرب کی طرف رکھا، اور کعبہ شریف کے آس پاس کے مکان خرید کر مسجد حرم یعنی کعبہ شریف میں داخل کر لیے۔ نمبر 10، 10ویں بار کعبہ شریف کی تعمیر ایک ظالم گورنر حجاج بن یوسف نے کرائی۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے تعمیر شدہ کعبے کو گرا دیا، اور قریش مکہ والی تعمیر کے مطابق سن 74 ہجری میں کعبہ شریف کی تعمیر کرائی، جو کہ آج تک موجود ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ کعبہ شریف کی تعمیر کے متعلق علماء میں اختلاف ہے، اس لیے یہاں پہ یہ بھی بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ علامہ حبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی تعمیر نئے سرے سے صرف 3 مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، کعبہ شریف کی جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ نمبر 2، وہ تعمیر جو قریش مکہ نے زمانہ جاہلیت میں کرائی، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 سال کا فاصلہ ہے۔ نمبر 3، وہ تعمیر جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کرائی، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ فرشتوں کی تعمیر اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر اور ان کے بیٹوں کی تعمیر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے، اور باقی تعمیروں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ نئی تعمیر نہیں بلکہ ٹوٹ پھوٹ وغیرہ کی مرمت تھی۔ اور علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تاریخ دانوں یعنی اسلامک اتہاس کاروں کی مانیں تو سن 1039 ہجری کے بعد بھی کسی بادشاہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ اور علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سن 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان، جو قسطنطنیہ کے بادشاہ تھے، انہوں نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے مطابق تعمیر کرایا۔ دوستو، خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت لگ بھگ 400 سال پرانی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل طلحہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔